بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جماعت 11 ساتھیوں پر مشتمل ہے۔ سال بیرون کی جماعت ہے۔ لاہور اور قصور اور سیالکوٹ کے ساتھی مخلوط جماعت ایک ساتھی بھکر کا بھی ہے۔ ملک ہمیں ملا صومالیہ موگادیشو، اور موگادیشو میں 8 مہینے کام کرنے کا اللہ کے فضل سے موقع ملا۔ 73 مسجدوں میں کام کیا، اور 73 مسجدوں میں سے چلے 3 چلے کے اعتبار سے 60 جماعتیں اللہ کے راستے میں اللہ کے فضل سے نقد نکل گئی، اور 70 جماعتیں سروزے کی اللہ کے راستے میں نکل گئی، اور 50 مساجد میں 5 اعمال ہمارے سامنے چالو ہو گئے، جن میں کمی تھی وہ پوری ہو گئی، اور نمازیوں کی تعداد بعض مسجدوں میں 90 اور 95% پر پہنچ گئی، اور ہماری جماعت زور لگاتی تھی کہ 100% نمازی ہو جائیں، لیکن وہ نہ ہو سکے۔ گشتیں ملاقاتیں اور کرتے، اور اسی طرح کچھ 13 مساجد میں جزوی اعمال شروع ہو گئے، اور 10 مساجد میں ایسے جماعتیں بنی اور ایک یا دو اعمال شروع ہو گئے۔ خوب اختلاط کا موقع ملتا تھا، مسجد میں اختلاط کرتے تھے تو سب ساتھی، ہر ساتھی ایک ساتھی 50 آدمیوں سے اختلاط کرتا تھا، اور 25 آدمی تو کم سے کم ہوتے تھے۔ اختلاط میں ایک آدمی کے نام بھی لکھتے تھے، نمبر بھی لکھتے تھے، پھر رہبر کو ساتھ لے کر ان کے گھروں میں گشت کرتے تھے۔ 1 بار گئے، 2 بار گئے، حتیٰ کہ 10 بار بھی گئے، اور اس کے گشت کی فضل سے، اختلاط کے فضل سے وہ لوگ نقد اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ تو رات کو بھی سارے ساتھی کھڑے ہوتے اور اللہ سے خوب مانگتے، اور آدھا گھنٹہ سے شروع کی تھی دعا، اور آخر تک یہاں تک پہنچا کہ 1 گھنٹہ 10 منٹ دعائیں مانگتے رہتے تھے، اور سب کی طبیعت ایسی بن گئی تھی کہ اللہ کے سامنے ایسے روتے تھے کہ ساری مسجد میں رونے ہی کی آوازیں آتی تھی۔ اور ساری کی ساری جماعت ایسے ہی 1 سپارہ پورا روزانہ، یعنی تلاوت کم سے کم، اور جو حفاظ تھے وہ تو 3 سپارے روزانہ تلاوت کرتے تھے باقاعدگی کے ساتھ، اور دعوت میں یعنی بڑھتے ہی رہے، کمی نہیں ہوئی، اور ایسے ہی دعاؤں کا اہتمام رہا۔ اور مسجد سے پہلے جب ایک مسجد سے دوسری مسجد جاتے تو راستے میں سنتوں کا اہتمام کرتے، دائیں طرف چلتے، نظر کی حفاظت کرتے، ذکر کرتے ہوئے چلتے، سیکھنا سکھانا کرتے ہوئے چلتے، اور 2 کی جوڑی میں چلتے، ایک مسجد سے دوسری مسجد پیدل چلتے، اور مسجد سے پہلے بس آنے سے پہلے ہی تھوڑا کھڑے ہو جاتے، اور وہاں جو مقامی لوگ کھڑے ہوتے ان کو بھی مشورے میں شامل کر دیتے، مسجد کے آداب بیان کرتے، اور آداب بیان کر کے اور ایسے بستی کے آداب، اور مسجد میں داخل ہو جاتے، اور ایسے ہی تحیت المسجد کے نفل پڑھتے، اور نفل کے بعد مشورہ کرتے، اور مشورے کے بعد فوراً گشتوں میں چلے جاتے، اور گشتوں سے واپس آ کر ایسے تعلیم کرتے، اور تعلیم کے بعد پھر ایسے ہی کھانا وغیرہ کھا لیتے، اور اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھتے، ظہر کی نماز کے بعد پھر ایسے اختلاط کرتے، عصر تک اختلاط میں رہتے، اور عصر کے بعد پھر اجتماعی اعمال شروع ہو جاتے، اور مغرب کے بعد پھر گشتے ملاقاتیں کرتے، عشاء کے بعد بھی گشتے ملاقاتیں کرتے۔ عورتوں کے پردے کا کیا حال تھا وہاں؟ عورتوں کے پردے میں 100% تو نہیں تھا، لیکن عورتوں کے اعمال کے اعتبار سے گھروں میں ہم وہ بات چلاتے تھے، پھر صبح ان سے کارگزاری لیتے تھے، تو 15 سے 20% پردہ موجود تھا، اور الحمدللہ جب بات چلاتے پھر صبح ان سے کارگزاری لیتے کہ آپ نے یہ ساری باتیں پردے کی، تعلیم کی، گھر میں یہ ساری باتیں چلائی، صبح وہ کارگزاری مسجد میں آ کے پھر ان سے لیتے، مشورے میں اکٹھے ان کو بٹھاتے، مقامیوں کو اکٹھے بٹھا کر ان سے یہ کارگزاری لیتے، تو پھر وہ بتاتے کہ گھر والوں نے سب نے نیت کی ہے کہ آئندہ کے بعد اس میں فضائل بھی ان کو سناتے کہ انشاءاللہ پردے کا اہتمام کریں گے اور مستورات میں بھی وقت لگائیں گے۔ اسٹوڈنٹ سے کوئی اسکول کالج کے ان سے بھی ملاقاتیں ہوئی؟ جی، ہم سکولوں میں اکثر سکولوں کے استاد، پروفیسر اور طالب علم، جو بڑی عمر کے طالب علم تھے، جو بڑی کلاسوں میں پڑھتے تھے، تو ان سے ملاقاتیں خوب سکولوں میں جا کر ملاقاتیں کی، اور جیسے ہی ان کی چھٹی ہوتی تو چھٹی والے دن پہ ان کے نام لکھ لیتے، پھر ان کے گھروں کو تلاش کرتے اور رہبر لے کر ان کے پاس جاتے، وہ بھی 3 دن کے لیے ایسے تیار ہو جاتے۔ جو 2 دن کی ان کی چھٹیاں ہوتی تھی، جمعرات اور جمعہ کی سکولوں میں بھی چھٹی ہوتی تھی، تو بدھ والے دن ظہر کے بعد سکول سے چھٹی ہو جاتی تھی، تو ان طالب علموں کو ظہر کے بعد وصول کر کے ایسے 3 دن کے لیے ان کو اللہ کے راستے میں ہدایت بیان کر کے وہ نکل جاتے تھے۔ علماء کرام سے، خواص سے بھی ملاقاتیں ہوئیں؟ الحمدللہ علماء کرام جماعت میں موجود تھے، تو علماء کرام کی ملاقات کے لیے خوب علماء کرام سے ملاقات ہوئی۔ اکثر ان علماء کرام سے جو پاکستان سے ماشاءاللہ ان کی فراغت تھی، تو ان کے لیے جاتے تھے، مسواک، خوشبو اور پھل وغیرہ بھی ساتھ لے کے ان کے لیے جاتے، اور
پہلے ان کا حال حوال مقامیوں سے لے لیتے، تو جو مدارس سے جب وہ چھٹی ہو جاتی، ان کا سونے کا ٹائم نہ ہوتا اور پڑھائی کا ٹائم نہ ہوتا، اس وقت میں ان کے پاس ہدیہ لے کر جاتے اور دعاؤں کی درخواست کرتے، اور پھر اس سے یہ فائدہ ہوا وہ آ کر رہبری کرتے اور علماء سے ملاقاتیں کرواتے تھے۔ عمومی گشت کے دوران حضرات فرماتے ہیں کہ عمومی گشت میں کتنی گشتیں نکلتی تھی، ایک یا دو یا کتنی؟ اکثر تو ایک ہی گشت نکلا جو عصر کے بعد ہوتا ہے، ایک ہی گشت نکلتا تھا، کبھی کبھی 2 گشتیں یا 3 گشتیں بھی بن جاتی تھی۔ اس دوران کوئی خصوصی گشت نہیں ہوتے، لیکن حضرات فرماتے ہیں کہ عمومی گشت کے وقت میں ایک گشت عصری اداروں کے طلباء پروفیسر حضرات ان کے لیے بھیج سکتے ہیں، اس کا بھی کبھی موقع ملا؟ 1-2 دفعہ ایسا موقع ملا، اس طرح کا رہبر مل گیا اور اس نے 1-2 دفعہ ایسی ملاقاتیں کروائی۔ تو اب آپ حضرات کا کیا جذبہ بنا بیرون ملک؟ آپ کا تو سال تھا، پورا سال اللہ کے راستے میں پھر کے، کیا جذبہ بنا؟ جذبہ الحمدللہ سب ساتھیوں کا یہ بنا، ہر وقت جب تقاضا آ جائے گا سال کا، سب ساتھیوں نے نیت کی کہ سال بڑی قربانی ہے اور اس سے نیچے نہیں آویں گے، جب تک زندگی ہے اوپر جانے کی تو نیت کریں گے، نیچے نہیں آویں گے۔ اللہ قبول فرمائے، مشورے سے چلیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، ٹھیک۔